بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن میرے شوہر کا دوست ہمارے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا، دیکھو زارا، تمہیں کسی بھی چیز کی میں کمی نہیں ہونے دوں گا اگر تم میری بات مان لو۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام زہرا ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ غمناک اور بھیانک دن تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد کچھ رشتہ دار ہمیں چھوڑ گئے۔ کچھ نے ہمدردی جتائی، کچھ نے مدد کی پیشکش کی، مگر بہت سے ایسے بھی تھے جو میری بیوگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا جو اکثر میرے شوہر کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بڑی شرافت سے بولا، سارا بہن، تمہیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ بیوہ عورت کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی۔ اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بس ایک شرط ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسی شرط؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، اگر میرا ساتھ دو تو تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، پیسہ، تحفظ سب ملے گا۔ اس کی بات سے میرے وجود میں نفرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کسی کی خیرات نہیں چاہیے، میں خود اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ مگر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ سوچ لو زہرا، دنیا آسان نہیں ہے۔ کچھ دن بعد محلے کا ایک معزز شخص میرے پاس آیا اور بولا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اگر میرے ساتھ چل سکو تو بہتر ہوگا۔ میں نے سوچا شاید وہ واقعی مدد کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ گئی۔ جیسے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ دروازہ کھولو۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، یہ دنیا تمہاری بیوگی کا فائدہ اٹھائے گی، میں کم از کم تمہیں عزت دے رہا ہوں۔ میری بات مان لو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے التجا کی، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ مگر وہ درندہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے جلدی سے لوہے کی ایک چھڑی پکڑی، اسے زور سے مارا۔ وہ چیخا اور میں تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کر لیا تھا، مگر کچھ لوگ ابھی بھی باز نہیں آئے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص میرے دروازے پر آیا، بظاہر بہت نیک اور شریف تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، کیسی مدد؟ وہ بولا، میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں تاکہ تمہیں تحفظ ملے اور تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں۔ یہ سن کر مجھے لگا شاید کوئی واقعی میرا درد سمجھ رہا ہے، مگر اس نے دھیرے سے کہا، یہ شرط یہ ہے کہ یہ نکاح خفیہ ہوگا، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، اور مجھے جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے غصے سے کہا، میں کسی کی محتاج نہیں۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ایک رات جب میں بچوں کے ساتھ سو رہی تھی، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس نے مجھ سے خفیہ نکاح کرنے کی بات کی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، زارا، حد سے زیادہ خودداری نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم فیصلہ کر لو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے پیچھے دو اور آدمی کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اس نے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے جا کر چاقو اٹھا لیا اور اس سے کہا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں یہ اپنے سینے میں اتار لوں گی۔ میری سنجیدگی نے اسے خوف زدہ کر لیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو آج چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید کمزور نہیں رہوں گی۔ میں نے سلائی کا کام شروع کر دیا، دوسروں کے گھروں میں کھانے بنائے اور اپنے بچے کو پڑھایا۔ پھر وہ دن آیا جب میرا بیٹا اسکالرشپ لے کر ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کر گیا۔ وہ میرے پاس آیا ایک دن، میرے ہاتھ میں گھر کی چابی رکھتے ہوئے بولا، امی، یہ گھر آپ کے لیے ہے، اب آپ کو کام کی ضرورت نہیں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکریہ میرے اللہ، تو نے میری قربانیوں کا صلہ دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، مگر آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ ہر موڑ پر نئے چہرے، نئی چالاکیاں اور نئی خطرے میرے راستے میں حائل تھے۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ پرانے دشمن ابھی تک سائے کی طرح میرے پیچھے تھے۔ ایک دن بازار میں خریداری کر رہی تھی کہ ایک مانوس آواز نے مجھے چونکا دیا، زہرا کیسی ہو؟ میں نے دیکھا تو وہی شخص تھا
جو ایک بار نوکری کے بہانے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی ملاقات میری آنکھوں میں اتر آئی۔ میں نے کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ وہ کہنے لگا زارا تم اب بھی ویسی ہی ہو، وقت بدل چکا ہے مگر اس بار تمہارے پاس زیادہ اختیار نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ وہ کچھ خطرناک سوچ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل اللہ کو پکارا اور جلدی سے وہاں سے آ گئی۔ میرے دل میں بے چینی تھی کہ یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی۔ چند دن بعد رات کے وقت میرے گھر کی بجلی اچانک بند ہو گئی۔ میں نے باہر گلی میں جھانکا تو کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کسی نے زبردستی دھکا دیا اور میں پیچھے گر پڑی۔ اندھیرے میں ایک سایہ گھر میں داخل ہوا۔ کہنے لگا تمہیں لگا تھا کہ تم بچ جاؤ گی زارا؟ میری سانس رک گئی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ کہنے لگا اگر تم چیخی تو تمہارے بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ غم میری روح کو جھنجھوڑ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں جانتی تھی کہ میں کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں نے قریب ہی پڑی لوہے کی ایک چھڑی اٹھائی۔ جیسے ہی میں نے پکڑا میں نے پوری طاقت سے اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ شخص درد سے چلایا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ باہر نکل کر پوری طاقت سے شور مچا دیا، چور چور میری مدد کرو۔ محلے والے لوگ باہر نکل آئے اور وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ رات میرے لیے ایک نیا سبق تھی۔ اس رات کے بعد میں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ میرا بیٹا میری حمایت میں کھڑا تھا۔ اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر مقابلہ کروں گی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی اور کچھ ہی دنوں میں ان آدمی کو گرفتار کر لیا۔ وقت گزر گیا، میری محنت رنگ لائی اور میرا بیٹا ایک اچھی نوکری کے بعد اب شادی کے قابل ہو چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ وہ ایک اچھی نیک سیرت لڑکی کو اپنا ہمسفر بنائے جو ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے، مگر زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ میرے بیٹے کو ایک بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی پسند آ گئی جو خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی مگر دولت کی چمک دھمک میں پلی بڑھی تھی۔ شادی سے پہلے ہی اس کے مزاج میں غرور صاف نظر آتا تھا، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں چاہتی تھی میرا بیٹا خوش رہے۔ شادی کے بعد وہ اپنے اصل رنگ دکھانے میں آ گئی اور میرے بیٹے کو آہستہ آہستہ مجھ سے دور کرنے لگی۔ پہلے وہ مجھے کہتی تھی امی آپ زیادہ آرام کریں، گھر کے کام میں کروں گی۔ پھر کہنے لگی آپ الگ کمرے میں سو جائیں، ہمیں پرائیویسی چاہیے۔ پھر ایک دن اس نے وہ بات کہہ دی جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا کہ یہ چھوٹے گھروں کی مائیں تو ہمیشہ بیٹوں کے ساتھ چپکی رہتی ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنی ماں کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ چپ تھا، کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکرا کر کہا بیٹا میں نے ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنے کی دعا کی ہے۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو تو چلے جاؤ۔ ماں تو ہمیشہ قربانی دیتی ہے۔ میرے بیٹے کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس کی مجبوری نے اسے خاموش رکھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہاں میرا بیٹا چلا گیا، مگر میں نے اپنی عزت قربان نہیں کی، میں نے اپنی خودداری کو بچا لیا۔ زندگی عجیب موڑ لے چکی تھی۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں تنہائی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اگرچہ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے چھوٹا سا ادارہ کھول لیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن تھا جو کسی سے بھی چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ کبھی کبھی رات کو تنہائی میں سوچتی کیا میری قسمت میں صرف قربانیاں ہی لکھی ہیں؟ کیا مجھے کبھی بھی کسی کا سہارا نہیں مل سکتا؟ ایک دن میں مارکیٹ میں کوئی ضروری چیزیں خریدنے گئی۔ جیسے ہی ایک دکان پر پہنچی اچانک کسی نے میرا نام لکھ کر پکارا زہرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ نعمان تھا، میرا بہت پرانا جاننے والا۔ وہ میرے شوہر کا دوست تھا، برسوں بعد اچانک میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ واقعی تم ہو زہرا؟ میں نے سنا تھا کہ تمہاری زندگی بہت مشکلات میں گزری، مگر تم تو ابھی پہلے کی طرح باوقار نظر آتی ہو۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا ہاں وقت نے بہت کچھ سکھا دیا۔ ہم دونوں کافی دیر تک بات کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی اولاد ہے مگر سب اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ زہرا ہم دونوں کی کہانی ایک جیسی ہے، ہم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دی، کبھی خود کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا تمہیں بھی کسی کا سہارا ملنا چاہیے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دن بعد نعمان نے مجھ سے دوبارہ ملاقات کی۔ اس بار وہ کچھ خاص سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زہرا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہیں برا نہ مان جاؤ۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کہو کون سی بات ہے؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا زہرا میں جانتا ہوں
کہ تم برا مانو شاید، لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کی زندگی میں بہت تنہائی ہے، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے ایک اور موقع دے سکتی ہے، مگر فوراً ہی میرے دماغ میں ایک سوال آیا، کیا معاشرہ مجھے جینے دے گا؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، نعمان، بیوہ عورت کے لیے شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، لوگ باتیں بنائیں گے، میرا بیٹا شاید مجھ سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ لے۔ نعمان نے نرمی سے کہا، کیا لوگوں کے ڈر سے ہم اپنی خوشیوں کو مار ڈالیں گے؟ تم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے جیا، اب تمہیں اپنے لیے بھی جینا چاہیے۔ میں تمہارا ماضی جانتا ہوں، تمہیں سمجھتا ہوں، عزت دیتا ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے قربانیاں دی تھیں، کبھی اپنے شوہر کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، اور کبھی ان لوگوں کے لیے جو میری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے۔ مگر اب میں نے پہلی بار اپنی خوشی کے بارے میں سوچا۔ میں نے نعمان کی پیشکش قبول کر لی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر جب میں نے اپنے دل سے پوچھا تو ایک ہی جواب آیا، تم نے بہت دکھ سہ لیے، اب تمہیں بھی خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ شادی ایک سادہ سی تقریب میں ہوئی۔ میرے لیے سب کچھ خواب جیسا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں دوبارہ کوئی ایسا آئے گا جو مجھے مکمل عزت دے، سمجھے۔ نعمان ایک بہترین شوہر ثابت ہوا۔ وہ میرے دکھوں کو سمجھتا تھا، وہ مجھے عزت دیتا تھا، اور سب سے بڑھ کر میری خودداری کو کبھی مجروح نہیں کرتا تھا۔ ہم نے مل کر زندگی کا ایک نیا راستہ شروع کیا۔ میں اپنے ارادے کو مزید وسیع کر دیا، اپنے ادارے پر محنت کی تاکہ مزید بے سہارا عورتیں اور یتیم بچیاں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زندگی وہی ہوتی ہے، مگر اسے جینے کا انداز بدلنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کچھ سالوں بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا، جس نے مجھے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور آنسو تھے۔ امی، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ پیسے اور دنیا کی چمک دھمک نے آپ کی محبت کو نظر انداز کر دیا، مگر سچ یہ ہے، جب بھی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی، مجھے آپ کی محبت کی کمی محسوس ہوئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، مائیں ناراض نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہم گلے لگ گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔